ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ پاکستان آئے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کا کریڈٹ کسی کو نہیں دے گا۔ بہت زیادہ ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا ہے امریکہ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنی بڑی فیس سیونگ لے کر دے سکتے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ منحصر ہے عاصم منیر اور ایران کے بیچ میں ہونے والی بات چیت میں۔ امریکی پیغامات لے کر عاصم منیر صاحب گئے ایران میں، اس کے بدلے میں ایران کے پاس بھی ایک ڈیل کا خاکہ موجود ہے۔ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور حزب اللہ میں ہو رہی ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ کی لبنان میں حکومت نہیں بننے دی گئی، لبنان میں حکومت جو ہے وہ اس سے حزب اللہ کو باہر رکھا گیا۔ تو ایران نے امریکہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر لبنان میں جنگ بندی کا فوری طور پہ اعلان نہ کیا گیا تو ایران اسرائیلی حکومت پر حملہ کر دے گا۔ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ امن کا نوبیل انعام انہیں کسی طرح مل جائے۔ پاکستانی میڈیا نے فیلڈ مارشل کا ہی نام چھاپا ہے، شہباز شریف کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ پاکستان آئے گا، لیکن اس صورت میں جب پاکستان میں کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی ایران کے ساتھ۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا اور بار بار کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کا کریڈٹ کسی کو نہیں دے گا، حتیٰ کہ اپنے نائب صدر تک کو نہیں دے گا۔ جب جنگ بندی ہوگی اور جب کوئی معاملہ کسی سمجھ جائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ خود لے گا، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا ہے امریکہ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنی بڑی فیس سیونگ لے کر دے سکتے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ منحصر ہے عاصم منیر اور ایران کے بیچ میں ہونے والی بات چیت میں۔ دیکھیں، جو امریکی پیغامات لے کر عاصم منیر صاحب گئے ایران میں اور وہ پیغامات اور مشورے انہوں نے ایران کو دیے، اس کے بدلے میں ایران کے پاس بھی ایک ڈیل کا خاکہ موجود ہے۔ وہ چیزیں میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب سادی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، جس کے اوپر ایران کی پہلی اور بڑی شرط تھی کہ لبنان کے اندر فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، تو وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ جنگ بندی کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اس طریقے سے کیا کہ میری بات ہوئی ہے لبنان کے صدر سے، لبنان کے صدر کا نام جوزف اون ہے، میری لبنان کے صدر سے بات ہوئی ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے اور میں نے جنگ بندی کروا دی ہے۔ یہ میرا فخر ہے کہ میں اس سے قبل 9 جنگیں حل کروا چکا ہوں اور یہ میری 10ویں جنگ ہے جسے میں حل کر رہا ہوں۔ ان دونوں کو وائٹ ہاؤس میں بلوا رہا ہوں۔ 1983 کے بعد پہلی مرتبہ ان کے بامقصد مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور حزب اللہ میں ہو رہی ہے، اسرائیل اور لبنان کی حکومت میں نہیں ہو رہی۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے ہو رہے ہیں۔ لبنان کی حکومت بھی حزب اللہ کے خلاف ہے اور اسرائیل بھی حزب اللہ کے خلاف ہے، اور جو علاقہ جہاں پہ حزب اللہ موجود ہے وہ ساؤتھ لبنان ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہوا ہے، یہاں پہ حزب اللہ کی اکثریت ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حزب اللہ کی لبنان میں حکومت نہیں بننے دی گئی۔ لبنان میں حکومت جو ہے وہ اس سے حزب اللہ کو باہر رکھا گیا ہے، مگر عوامی حمایت سب سے زیادہ حزب اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں تو 32% شیعہ کمیونٹی ہے لبنان میں، 31% سنی کمیونٹی ہے، 16% عیسائی کمیونٹی ہے، 7.6% یونانی آرتھوڈاکس ہیں، 5.5% لبنان میں جو ہیں وہ دروز ہیں۔ تو یہ اس طرح ان کی جو ہے باقی ذاتیں ملا کے تو وہ پورا ہو جاتا ہے ان کا 100%۔ لیکن سب سے بڑی کمیونٹی اہل تشیع کی ہے اور ان کی اکثریت جو ہے 95% کے قریب وہ حزب اللہ سے وابستہ ہے، جبکہ جو سنی احباب ہیں ان کی جب اکثریت دیکھی جاتی ہے تو 33-34% وہ بھی حزب اللہ کے حمایتی ہیں، اور باقی جگہ سے بھی حزب اللہ کو حمایت ملتی ہے۔ تو حزب اللہ سب سے تگڑی بڑی جماعت ہے وہاں پہ، لیکن وہ حکومت سے باہر ہے۔ اور وہ کیوں حکومت سے باہر، آپ کو آئیڈیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں 16% آبادی ہے عیسائی، اور جوزف اون جو ہیں وہ وہاں کے عیسائی صدر ہیں اس وقت لبنان کے۔ یہ وہاں کی سیٹلمنٹ بھی ہے، لیکن یہ چلے اچھا ہے، جمہوریت میں سب کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن لڑائی اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور صلح اسرائیل کی لبنانی حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ صلح ہو رہی ہے، اور یہ ایران کا ایک بڑا مطالبہ تھا۔ ایران کی جانب سے ایک سینئر صحافی ہیں جن کو آپ نے بہت سنا اور ان کی باتیں بہت زیادہ آپ دیکھتے بھی رہے سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ۔ یہ ایرانی پروفیسر ڈاکٹر سید محمد مرانڈی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کو آپ بہت دیکھتے رہے ہیں، کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ رات جب نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو ایران نے امریکہ کو یہ بتا دیا تھا
کہ اگر لبنان میں جنگ بندی کا فوری طور پہ اعلان نہ کیا گیا تو ایران اسرائیلی حکومت پر حملہ کر دے گا۔ اس دباؤ نے صورتحال پر اثر ڈالا اور جنگ بندی کے اعلان کی راہ ہموار کی گئی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اپنے کھاتے ڈال لیا کہ جناب میں نے 10ویں جنگ رکوا دی ہے۔ تو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ امن کا نوبیل انعام انہیں کسی طرح مل جائے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام ملے یا نہ ملے، وہ اس کی نامزدگی کرنے والے پاکستانیوں کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے نامزدگی کی تھی۔ ٹرمپ نے تعریف کی، فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی۔ پاکستانی میڈیا نے فیلڈ مارشل کا ہی نام چھاپا ہے، شہباز شریف کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف کو تو تصویر سے بھی باہر نکالا ہوا ہے پاکستانی میڈیا نے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہے، ایران ڈیل ہو گئی تو پاکستان جا سکتا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ تو ایرانی صدر کو پھر آنا پڑے گا اس معاملے کے لیے۔ دیکھیں، اگر ایک طرف سے امریکی صدر آ رہا ہے تو دوسری طرف سے ایرانی صدر کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم پلہ لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو۔ کیا اس میں امریکہ کچھ حاصل کرے گا؟ آج سے پہلے امریکہ کا کردار رہتا تھا مانیٹر کا، امریکہ کا کردار رہتا تھا ہیڈ ماسٹر کا، وہ باقیوں کے بیچ میں صلح کرواتا تھا اور اوپر ٹاپ پہ بیٹھتا تھا۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان صلح کروا رہا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا، جنہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں لیتے تھے۔ یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، اسے کچھ فیس سیونگ مل بھی جاتی ہے۔ تو امریکہ کے اندر میڈیا جتنا آزاد ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے نیریٹو کو اڑا کر رکھ دے گا، یہ میں جانتا ہوں نا، اور آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی کہ امریکن میڈیا کتنا آزاد ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا گت بنائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے ہو کر واپس جائے گا اور ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب کر کے واپس جائے گا۔ بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کا کیا بنے گا؟ وہ بھی لڑائی کا ایک فریق ہے، لیکن وہ تو پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور ایرانی صدر یا ان کی حکومت تو کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی آنا پڑے گا، کچھ فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ لینے کی کوشش کرے گا، کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ تو اگر ٹرافی اٹھانے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آیا بھی نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک انٹری ڈال کے نکل جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور پھر پاکستانی ڈھول پیٹتے رہیں گے، یہ کہیں گے جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر آئے، ہم نے کمال کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ پاکستان کے حالات اس سے بدل جائیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گی۔ ٹرمپ نے خوشخبری سنائی اپنے سننے والوں کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ بھی یہ تو آیت اللہ علی خامنائی جنہیں شہید کر دیا امریکہ نے اور اسرائیل نے بمباری کر کے، وہ تو اپنی زندگی میں فتویٰ دے چکے تھے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ تو ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور یہ فتویٰ بھی ان کے پاس موجود تھا، اور آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ فتویٰ دیا ہوا تھا انہوں نے، اور یہ امریکنز کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ فتوے کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال انہیں خود ہی شہید کر دیا، اور اب یہ جو ہے وہ ڈرم بیٹنگ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایران کو منا لیا، ایران رضامند ہو گیا کہ اب وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔